آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے. اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحاباز نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحاباز نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں یا برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں؟ جو ان کا مشن چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان کو گھٹانا، یہ ان دیوبندیوں کا کام ہے، وہابیوں کا کام ہے کہ ڈالر کمانا. یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے ڈالر لیتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے سنی حضرات اپنے محنت کے پیسے حلال طریقے سے کما کر اس پیسے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت میں خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان گھٹانے کے لیے ڈالر لیتے ہو، اور سنی حضرات محنت کے پیسے کما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کو بڑھانے کے لیے محبت میں خرچ کرتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ آقا کے محبت میں جو جتنا لٹائے گا آقا کا صدقے تو فعل میں اتنا ہی اور عطا ہوگا. عاشقو، آج عید میلاد النبی کے موقع پر بہت سے بدعقیدے والوں نے طرح طرح کے باتیں کہہ کر بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں. ان لوگوں کا کام ہے کہ سنیوں کو گمراہ کرنا، یعنی جو نوجوان حضرات ہیں وہ لوگوں کو یہ لوگ اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں کہ بھولے بھالے سنی مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ ان کا مشن کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے، اور ہمارا عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں. آج عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارا محبت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر ہم چلنے والے سنی حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا بدعت ہے اور کیا بدعت نہیں ہے. آج عید میلاد النبی پر بھوکنے والے سے میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ کیا عید میلاد النبی منانے سے اسلام میں کوئی تکلیف ہے؟ کیا اس سے اسلام کو کوئی نقصان ہے؟ نہیں ہے. آج تم کہتے ہو کہ کیا صحابہ کرام نے عید میلاد النبی منائے تھے؟ تم کہتے ہو کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زمانے میں کبھی عید میلاد النبی منائے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو اس طرح سے کوٹ پہن کر اور اس کے ساتھ جو ٹائی لگا کر پہنتے ہو، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ آج تم موبائل چلاتے ہو، جو موبائل میں ویڈیو بھیجتے ہو، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ آج تم
अपने तरीके के मुताबिक बड़े बड़े इज्तिमा करते हो, क्या ये बिदात नहीं? आज तुम बड़े बड़े स्टेज में तकरीर करते हो, बल्कि माइक के साथ बड़े बड़े बॉक्स लगाकर, क्या ये बिदात नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ करके उस किताब को लिखकर शाये करते हो, ये सब बिदात नहीं है। बिदात अगर देखा जाए तो तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो बिदात है, यहाँ तक कि तुम पैदा हुए हो ये भी बिदात है। तुम बिदात कहते हो अच्छे चीज़ों को, कि कुरान पाक में रब करीम ने हर जगह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान को बढ़ाया है। जैसे कि कुरान पाक में वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके मर्तबे को, आपके ज़िक्र को बुलंद किया। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। जो उनका मिशन चल रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान को घटाना, ये इन देवबंदियों का काम है, वहाबियों का काम है। इन लोगों का काम है कि डॉलर कमाना। ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ करने के लिए डॉलर लेते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले सुन्नी हजरात अपने मेहनत के पैसे हलाल तरीके से कमाकर उस पैसे को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में खर्च करते हैं। यानी कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान घटाने के लिए डॉलर लेते हो और सुन्नी हजरात मेहनत के पैसे कमाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान को बढ़ाने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत में खर्च करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आका के मोहब्बत में जो जितना लुटाएगा आका का सदक़े तो फ़िल में उतना ही और आता होगा। लेकिन मैं कहना यही चाहता हूँ कि कुरान पाक में रब करीम ने हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इस तरह से किया है कि अगर सही तरीके से आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुरान पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान ही शान बयान किया गया है। कहाँ यासीन, कहाँ तौहा, कहाँ मुज़म्मिल कह के पुकारा। और फिर कुरान की आयत वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहां के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा रहमत है। उस रहमतल लिल आलमीन के मिलाद हम मनाते हैं, उनके ज़िक्र में अपने मोहल्ले को सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं आका के मोहब्बत में। इससे मुझे बताओ इस्लाम में क्या नुकसान है? कोई तो नुकसान नहीं है। तुम्हें तो और ये कहना चाहिए कि नहीं, आप लोग ज़िक्र मिलाद मना रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मनाए, मैसेज पहुँचाए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शान क्या है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान घटाने के लिए आप इसको बिदअत कहते हो, हज़ारों इसका दलील देते हो तुम और झूठी दलीलें देते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमें कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है कि हम ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने माँ बाप भाई बहन हत्ता के तमाम लोगों से ज़्यादा, यहाँ तक कि अपने जान से भी ज़्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। उन्हीं के मोहब्बत में जीते हैं, उन्हीं के मोहब्बत में हम मरेंगे। और इसीलिए हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और ता क़यामत तक मनाते रहेंगे। हमें दलील देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हम दलील देने क्यों जाएं? जो इस्लाम से खारिज हो चुका है, जिसे इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, वो अगर दलील मांगे तो चलता है। लेकिन तुम तो खुद उस नबी के उम्मत हो
جو تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تم امتی ہو، تم اس نبی کے امت ہو کر نبی کے شان کے خلاف کہتے ہو، عزت گھٹانے کے بارے میں سوچتے ہو اور کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں ہے تھوڑی بھی؟ شیطان ابلیس بھی جو ہے تم سے پناہ مانگتا ہے کہ یہ کام جو ہے میرا تھا، اب یہ لوگ کر رہا ہے۔ تم لوگوں کو تھوڑا بھی شرم نہیں ہے کہ تم آج سنی حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، لوگوں کے دل میں جذبہ و ایمان و محبت جگانے کے لیے عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر تم واقعی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہو، واقعی میں تم جو ہے صحیح امتی ہو، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس، تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح محبت نہیں کرتے ہو، تم کو ڈالر سے محبت ہے، تم صرف ڈالر کمانے کے لیے اس طرح سے باتیں کہتے ہو کہ تمہیں جو ہے باہر سے جو ہے یہودی لوگ جو ہے تمہیں ڈالر بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں کہ تم اس طرح سے کہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرو، پھر تم کہنے لگتے ہو۔ اگر تمہیں تھوڑا بھی شرم ہوتا تو تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی لفظ نہیں کہتے، کیونکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعریف جتنی بھی کی جائے وہ سب کم ہے۔ لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی پر جو ہے اتنے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ۔ تمہیں فضول خرچ یاد آتا ہے؟ باقی چیزوں میں تمہیں فضول خرچ نہیں یاد آتا؟ تمہارے اپنے بیٹی کی شادی میں لاکھوں لاکھوں خرچ کرتے ہو، اس میں تمہیں بدعت نظر نہیں آتا؟ تم جو ہے اپنے ہی گھر کو سجانے میں لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہو، اس وقت تمہیں بدعت نہیں لگتا؟ تم جو ہے اپنے گھر کو اس طرح سے جو ہے بڑے بڑے LCD لگاتے ہو، فریج لگاتے ہو، AC لگاتے ہو، یہ سب چیز تمہیں بدعت نہیں لگتا؟ عید میلاد النبی کے لیے ذکر میلاد سجاتے ہیں۔ عید کے معنی خوشی ہوتا ہے، اور میلاد کے معنی پیدائش، میلاد النبی یعنی پیدائش نبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، یعنی اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور ہم ہر دن خوشیاں مناتے ہیں، ذکر میلاد النبی ہر دن کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات النبی مانتے ہیں، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اور صرف 12 ربیع الاول کا نہیں، یہ خاص دن ہے، اسی لیے 12 ربیع الاول کو زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، یعنی کہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اور باقی دنوں میں تو ہر دن میلاد و ذکر میلاد النبی سجتی ہے، اور لوگ جو ہے جلسے میں آتے ہیں، فیض میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔ ذکر میلاد النبی ہر گلی کوچوں میں، ہر محلے میں منایا جاتا ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، اور جشن کے معنی کیا ہے؟ خوشی، خوشی منانا۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو اس دن وفات کا دن ہے، تم وفات کا غم مناؤ، ہمیں جو ہے خوشی حاصل ہے اور خوشی میں رہتے ہیں ہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت میں ہم جشن مناتے ہیں۔ تو جشن اس لیے منایا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی ہے، آپ حیات ہے، یعنی اپنے مزار اقدس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تمہارا عقیدہ بد عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ تمہارے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، اسی لیے تم غم مناؤ۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے چشم باطن سے چھپ گئے ہیں، اور آپ اپنے مزار اقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو بعض بزرگان دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا سلام کا جواب بھی ملتا ہے۔
سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی مزار اقدس میں جب سلام کیے تو ان کو جواب حاصل ہوا۔ تو اسی لیے کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار اقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ تمہارا عقیدہ تم کو مبارک ہو، تم جو ہے اسی عقیدے میں جیو اور مرو۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے، اور تم کہتے ہو کہ اگر حیات ہے تو پھر انہیں دفنایا کیوں گیا؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور سے آپ دنیا سے پردہ کیے، اور اصل میں آپ جو ہے حیات ہے۔ کچھ دیر کے لیے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ آپ جو ہے ہر انسان کو موت آتی ہے، اسی طرح میں انبیاء ہوں، موت سے بچ نہیں سکتا ہوں میں بھی، یہ آپ کو دکھانا تھا۔ اسی لیے جو ہے آپ نے کچھ دیر کے لیے چشم باطن سے آپ چھپ گئے، آپ جو ہے اپنے مزار اقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ مزار اقدس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے زندے ہیں؟ تو قرآن کی بات تو مانتے ہو آپ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندے ہیں۔ جب شہید مرتے نہیں یہ زندے ہیں تو نبی کا مقام اعلیٰ ہے یا شہید کا مقام اعلیٰ ہے؟ نبی کا مقام اعلیٰ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار اقدس میں با حیات ہے، زندہ ہے، یعنی جو ہے آپ حیات النبی ہے۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اسی لیے ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور تا قیامت تک مناتے رہیں گے۔ تم کو اگر کوئی تکلیف ہے تو تم اپنے گھر پر بیٹھ کر غم مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سنیوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی محبت میں جئیں گے، اسی محبت میں مریں گے، یقیناً جو ہے حشر کے میدان میں بھی اٹھیں گے یا رسول اللہ کہتے ہوئے، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم کو جنت بھی عطا ہو جائے گا، جہنم کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں اور یہ اگر جو ہے بدعت ہے تو پھر فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر اسی میں اے اللہ اگر تو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج دے، وہاں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیں گے۔ پھر جو ہے مجھے منظور ہے، میں غلام رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، مجھے منظور ہے تو جہنم میں ڈال دے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرے حبیب کا عاشق ہوں، میں تیرے حبیب کا غلام ہوں، تو جو سزا دے وہ مجھے منظور ہے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اولیاء کا سوچ ہے، عقیدہ ہے، یہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان مصطفیٰ کو نیک سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے، تمام امت مسلمین کو نیک سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک در نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔